ایک مجھ سے کہنے لگا امام جعفر صادق 22 کو تو نہیں پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کب پیدا ہوئے؟ کہنے لگا رمضان میں. تو میں نے کہا تو رمضان میں نیاز دلا، رمضان میں دلا. یہ ہمیشہ تاریخوں میں الجھائیں گے آپ. کہنے لگا 12 تو حضور کی پیدائش نہیں ہے. میں نے کہا چیمپئن صاحب کب ہے؟ کہنے لگا 10 ہے. میں نے کہا آپ 10 کو کر لو، 10 کو کر لو. کہنے نہیں 22 تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے. اور وہ لوگ جو شیعہ ہیں وہ ان کے بغض میں کرتے ہیں کنڈے. میں نے کہا کسی سنی ایک بندے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کنڈے کرتا ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ کے لیے کرتا ہے، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ سنی کنڈے کرتا ہے امام جعفر صادق کے لیے کرتا ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو حضرت امیر معاویہ کے بغض میں، تو آج بینر ہم نے سامنے لگایا کہ آج جو کنڈے کی نیاز ہے بائسال ثواب خلفاء راشدین، سبحان اللہ، بائسال ثواب حضرت امیر معاویہ، سبحان اللہ، بائسال ثواب امام جعفر صادق، سبحان اللہ، بائسال ثواب جملہ صحابہ کرام، سبحان اللہ، بائسال ثواب جملہ اہل بیت اعظام، بائسال ثواب جملہ مشائخ اعظام. اب کون کیا بولتا ہے؟ کہ لیں گے نہیں وہ تو نیاز ہے نا. میں نے کہا نیاز کا مسئلہ کوئی نیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے نیاز کے بارے میں کیا لکھا پڑھ کر دیکھ. حاجی امداد اللہ حاجی مکی نے نیاز کے بارے میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں نظر مانتے ہیں آپ. میں نے کہا نظر کی تعویل آپ کو نہیں پڑھنے آئی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے بزرگ کو یہ جبہ یہ امامہ نظر کرتا ہوں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ میں نے کہا آپ کو اگر کوئی یہ جملہ کہہ کر کہے حضرت صاحب یہ گاڑی 0 میٹر آپ کی نظر ہے، تو آپ کہیں گے سبحان اللہ. کہنے کہ جی نظر ہے، کہنے کہ نہیں اس کا معنی تحفہ ہے، وہ نظر شرعی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی تحفہ ہی ہے، نظر شرعی نہیں ہے. دراصل ایصال ثواب، سنیے میرے دوستو، اگر کسی عام آدمی کو ثواب پہنچاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایصال ثواب، ایصال ثواب، ایصال ثواب. لیکن کسی بزرگ ہستی کو کرتے ہیں تو ادباً اس ایصال ثواب کو ایک نام دیا جاتا ہے نظر کا. یہ وہ نظر شرعی نہیں ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے، جس کا وقت کا تعین ہے، جو عبادت مقصودہ کے ضمن میں، وہ نہیں. یہ نظر ایصال ثواب کے لیے دوسرا لفظ بولا جا رہا ہے بمعنی تحفہ. یعنی یہ بات کرنا کہ میں امام جعفر صادق کو ثواب پہنچا رہا ہوں، یہ منہ بنتا ہے؟ تیرے ثواب کی کوئی ضرورت ہے ان کو؟ ان کا نام لے کر تو تجھے ثواب ملتا ہے بے. تو یہاں پر اس لفظ کو ادبن، کیا ادبن، ادبن اس کو نظر کہتے ہیں. ملا جی اردو نہیں آتی؟ اگر اردو آتی ہے تو اردو پڑھ کے دیکھو. نظر کا معنی نظر شرعی نہیں، وہ تحفے کے معنی میں بھی ہوتی ہے. اور اگر واقعی میں آپ امت کے مفتی ہیں اور اہل زمانہ کو جانتے ہیں تو نظر شرعی والا معنی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں فساد پیدا کرتے ہیں؟ نظر شرعی والا معنی کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، کنڈے کی نیاز جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. کیا ہے بولیے؟ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. کہتے ہیں اس کے لیے شرعی دلیل لے آؤ. ہم نے کہا شرعی دلیل یہ کہ یہ مباح ہے اور نیت صالح سے مستحب ہے. اور خود فتاوی دارالدیوبند میں عزیز الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ جس مسئلے کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بلکہ یہ مفتی اعظم جناب عبداللہ بن باز صاحب نے یہ مسئلہ خود لکھا. جدہ سے میں نے خود یہ کتاب خریدی ہے. ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میرے جسم پر گھنے بال ہیں، اگر میں نکالوں کیونکہ مجھے گرمی بڑی لگتی، سینے کے بال اگر میں نکال دوں تو منع تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ نکال سکتے ہیں، اور عورتوں سے تشبیہ کی اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ نکال سکتے ہیں. تو نے کہا دلیل تو بڑھ، دلیل کیا ہے اس کے نکالنے کی؟ دلیل یہ ہے کہ اس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا، اور جس کو اللہ رسول منع نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک قرآن کی آیت اور حدیث بتاؤ کہ جس میں کنڈے منع لکھے ہوئے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اس کی اصلیت صرف ایصال ثواب ہے. اس کا کرنا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ تاریخ کے ساتھ خاص ہے، نہ دن کے ساتھ خاص ہے، نہ میٹھے کے ساتھ خاص ہے، نہ مٹی کے برتن کے ساتھ خاص ہے. جیسا بھی کرو، فاتحہ پڑھ کے کرو، ایصال ثواب ہے، نظر ہے، یہ جائز ہے. کیوں لگے پھر آپ نے مٹی کے برتن کیوں لگے؟ میں نے کہا تو جلتا اس لیے رکھے، بس یہ سوچو. کیونکہ یہ مٹی کے برتن منع نہیں تھے، تجھے مرچی لگنے لگی تو پھر تجھے برا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ کیونکہ جب منع نہیں تھے تو نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے، جب شریعت نے نہیں منع کیا تو کون ہوتا؟ تو اس لیے ہم نے مٹی کے برتن رکھے ہیں. اور مٹی کے برتن تو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں تناول فرماتے ہیں. میٹھا اس لیے بنایا کہ حلوہ حضور کو پسند ہے. بخاری کی حدیث سے سرکار نے فرمایا عائشہ سے کہ عائشہ مجھے حلوہ اور شہد بہت اچھا لگتا ہے. غلام مصطفیٰ کی اس محفل میں نے حدیث پاک پڑھی مسلم امام احمد سے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. سرکار کا نکاح جب میری 2 ماؤں کے ساتھ ہوا، سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ صفیہ سے،
تو حضرت انس کہتے ہیں کہ دونوں کے ولیموں میں حضور نے نہ گوشت بنایا نہ سالن، نہ میں نے روٹی دیکھی نہ بوٹی دیکھی نہ سالن دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ کہ صرف حلوہ تھا. تو میٹھا حضور اس میں کہاں سے چیز منع ہو گئی؟ کیا کبھی آپ یہ غیر خدا کی طرف جو منسوب کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر آپ کا نام بھی تو خدا والا نہیں ہے، اور آپ کی محترمہ جو 2 گواہوں کے ساتھ آپ پر حلال ہوئی ہے شرن جائز بھی ہے، میں بری بات نہیں کرتا، لیکن ان کو لوگ مولانا صاحب کی بیٹی ہے، مولانا صاحب کی بیوی ہے، تو وہ بھی غیر خدا کے نام پر، کیونکہ آپ خدا تو ہے نہیں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ صبح کوئی بارات کا اظہار ہوگا اس پر؟ کہ نہیں وہ تو تعارف کے لیے ہے نا کہ میری بیوی ہے. تو میں نے کہا یہ بھی امام جعفر صادق کا نام لینا یہ تعارف کے لیے ہے. کس کے لیے بولیے؟ کیونکہ کھانا تو جناب شادی میں بھی بنتا ہے، ولی میں بھی بنتا ہے، میت میں بھی بنتا ہے، یہ بھی تو کھانا ہی ہے. تو تعارف کے لیے ہم نے کہا ثواب سب کو، لیکن خاص طور پر خلفائے راشدین. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ تو چڑتے ہیں، تو میں نے کہا تم بھی شامل ہو جاؤ فاتحہ میں. حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، آ جاؤ شامل ہو جاؤ. حضرت امیر معاویہ ہم نہیں مانتے. تو میں نے کہا معاویہ کا نام کیوں لے رہا ہے رضی اللہ عنہ؟ ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیوں ہمیں بہکا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا فاتحہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو سفیان کا فاتحہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت ہندا کا فاتحہ ہے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں سب کا فاتحہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کی یادیں ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ہر وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام ہے. بریانی بنی ہے، چاول بھی حلال، گوشت بھی ذبیحہ صحیح ہے، بنانے والے بھی ہمارے مقصود بھائی بڑے متقی پرہیزگار ہیں. میٹھا ہے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں. قرآن پڑھا جائے گا اس کے اوپر. قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کھانا جب کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا. ہاں میں نے کہا وہ قرآن نہیں ہے. کہیں سامنے رکھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تو جلتا ہے اس لیے. اور اگر دلیل سننی ہے تو سرکار نے کئی دفعہ اپنے سامنے رکھ کر روٹی کے ٹکڑے کھانے رکھ کر پڑھے اور اللہ نے برکت عطا فرمائی. کیا عموم سے یہ دلیل نہیں نکلتی؟ عموم سے دلیل نہیں آتی. تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ عید کی نماز کے بعد جھولی چلتی ہے نا؟ آج کل تو نہیں چلتی. ابے جاگ رہے ہو؟ جھولی امام صاحب امام صاحب امام صاحب امام صاحب چلتی نہیں چلتی؟ تو باشتی زیور حصہ نمبر 11 اٹھا کر دیکھیں. میں تنقید نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں. تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، خود نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، مگر ہر نماز کے بعد جب دعا ثابت ہے تو یہاں بھی ثابت ہے. تو میں نے کہا کہ جناب جب نماز کے بعد دعا ثابت ہے تو یہاں پر بھی ثابت ہے، تو جب ہر کھانے کے اوپر پڑھ کر کسی بزرگ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کہاں سے لاجک ہے. بلکہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام الہند سراج الہند حضرت شاہ ولی اللہ کے لخت جگر اور بڑے بیٹے ہیں، اور اہل سنت کی سب سے معتبر شخصیت ہے. کا سب سے بڑا مولوی سرفراز گکھڑوی اپنی کتاب اتمام البرہان جلد نمبر 1 میں لکھتا ہے کہ ہم کے نزدیک شاہ عبدالعزیز روحانی باپ ہیں. شاہ عبدالعزیز کوئی بات لکھ دیں تو ہم پر حجت ہوتی ہے. تو ہم نے کہا آؤ اب اسی شاہ عبدالعزیز کو ہم پڑھتے ہیں. یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ مکمل طور پر ہر طرف سے بند کر دیا جائے کہ یہ حجت ہیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سرفراز گکھڑوی کے اتمام البرہان کا حوالہ دیا. کو جواب دیتے ہوئے آپ نے کتاب لکھی تو تحفہ سنہ شریف. شیعوں نے تانا دیا حضرت شاہ صاحب کو کہ تم اہل بیت کو کیا تسلیم کرتے جو ہم کرتے ہیں. تو شاہ صاحب نے منہ توڑ جواب دیا، فرمایا اہل بیت کے ماننے والے سنی ہیں. اب سنیے شاہ صاحب اہل بیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. حضرت اب لکھتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرسند و امور تکوینی آرا بعیشہ وابستہ می دانند و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشہ رائج و معمول گریدہ چنانچہ بجمی اولیاء اللہ ہمی معاملہ است. یہ عبارت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت امیر یعنی حضرت علی و ذریت طاہرہ. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد پورا تمام امت بر مثال پیران و مرشدان می پرستند. فرمایا ان کو ساری امت اپنا پیر اور اپنا مرشد یقین کرتی ہے. اچھا مرشد یقین کرتی ہے تو کچھ مانتی بھی ہے یا ایسی مرشد؟ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ امور تکوینیہ را بعیشہ وابستہ می دانند. ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ان کی اولاد کو مرشد یقین کرتی ہے اور ان کے ہاتھوں پر کن کی طاقت مانتی ہے. اور آگے لکھتے ہیں وہ فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت. لفظ دیکھ
فرمایا کہ ان ولیوں کے لیے فاتحہ بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، نظر و منت بھی کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں سنی ہے وہ جو ولیوں کی نظر مانے، نظر نہ مانے منت بھی مانے۔ اور ان کا جواب دیتے ہیں وہ نظر و منت، کیا فرماتے ہیں؟ نظر و بنام انشاء رائج و معمول گریدہ کا مانتے نہیں، بلکہ سنیوں کا تو یہ طریقہ ہے۔